السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے، جو باتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم برابر اپنے محمدی چینل پر اپنا پروگرام درس قرآن پیش کرتے رہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، جس میں ہم برابر اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں، جس میں ہم نے پہلا پارہ مکمل کر دیا، جس میں اللہ رب العزت کی آیتوں کا ٹرانسلیشن اور اس کا ایکسپلینیشن تمام باتیں ہیں۔ جائیں اور ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے علم، عمل اور ایمان تینوں میں ہی اضافہ کریں۔ اور سیاقول باضابطہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے، اب یہ آج ہم اس کے بعد کی باتوں کو جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے قبلے کا بدل جانا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کا قبلہ بن جانا، وہ تمام باتیں ہم نے جانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وہ تمام باتوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکوں کی طرف، یعنی تم سبھی لوگ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ حضرات محترم، ان آیتوں میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرات محترم یہ تھا قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت ان آیتوں میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمایا یہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدل جانا تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ حضرات محترم ان آیتوں میں بھی تعریض ہے، صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ اس آیت میں شک کرنے سے منع کیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے واقع ہو چکی ہے یا متوقع ہو کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، ورنہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع ہے ہی نہیں کہ آپ قبلے کے برحق ہونے میں شک کریں، اس لیے کہ منع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خطاب بے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں خطاب سے بطور تعریض آپ کی امت مراد ہے۔ حضرات محترم اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ حضرات محترم اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کی ایک جہت اور ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ بعض علاقوں کے مسلمانوں کے شمال کی طرف کعبہ ہے، اور بعض علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کے جو کعبہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، بعض کے مشرق کی طرف اور بعض کے مغرب کی طرف کعبہ ہے۔ مثلا ایتھوپیا کے شمال کی طرف کعبہ ہے، ماسکو کے جنوب کی طرف، اور وسطی افریقہ کے مشرق کی طرف، اور بر صغیر یعنی ہندوستان کے مغرب کی طرف کعبہ واقع ہے۔ حضرات محترم اس کی دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ راہ ہے، ہر ایک کا اپنا شریعت پر چلنے کا منہج ہے، ہر ایک کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کچھ یوں کہا گیا ہے، ہر نبی و ہر ولی را مسلک است، ہر نبی ہر ولی کا اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک مسلک ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا مسلک ہوتا ہے، ایک چلنے کا راستہ ہوتا ہے، سب کا الگ الگ راستہ ہے لیکن منزل سب کی ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا مقصد، ہر ایک کا مقصود، ہر ایک کا مطلوب صرف اور صرف ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم اس کی جو دوسری تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں۔ مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانین کا قبلہ کرسی ہے، قروبین کا قبلہ بیت معمور ہے، انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہے۔ حضرات محترم علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے، اور میرا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سو تم سب نیکیوں میں ایک دوسروں سے آگے نکلو۔ حضرات محترم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں تم دوسروں سے آگے نکلو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہر نیکی میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جتنی نیکیاں یا جتنے اچھے اچھے کام یہ کرتا ہے میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سوچیں آپ کہ یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے ہم کو کہ جتنا آپ کا ایک مسلمان بھائی جو آپ کے پاس میں ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، وہ جتنا نیکیاں کرتا ہے آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم اسی طرح فقہائے شافعیہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اعتبار سے اس آیت کی یہ توجیہ بیان کی گئی ہے کہ ہر نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے۔ فجر
کی نماز کا مستحب وقت ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ہو جائے۔ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے اور ایک مثل سائے تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے، اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی زیادہ دلوں کو چھو جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز آخر کیا ہوتی ہے؟ منافق کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ آپ سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 پھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا بہت کم وہ ذکر کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح زیاد بن عبداللہ نخعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مؤذن نے آ کر کہا، نماز اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے پھر اٹھ کر کہا، نماز اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا یہ ہمیں سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر ہم واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم گھٹنوں کے بل جھک کر سورج کو غروب کے لیے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ امام حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کو جو ہے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ حضرات محترم، اب آپ یہ سمجھیں کہ آگے اللہ رب العزت نے آگے کچھ آیتوں پہلے آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ آخر یہ نبی کی شان آخر ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، یہ نبی کی شان یہ ہے کہ یہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، یہ نبی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، تمہارے جسموں کو صاف کرنے کا طریقہ تم کو بتاتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس رسول کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ امی تھے اور کسی امی کا اسی آیات کا تلاوت کرنا بشری طاقت سے باہر ہے، جو انتہائی فصیح و بلیغ ہو، غیب کی خبروں پر مشتمل ہوں اور ان میں نبی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہو۔ حضرات محترم، اور وہ رسول تمہارا، آگے اللہ نے اس کے کیا کہا تھا، اور وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کے معنی ہے تحسین کرنا، بڑھانا، پاک کرنا، اور اس رسول نے تمہاری تحسین کی اور تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا اور دن رات مؤثر تبلیغ کر کے تم کو باقی امتوں سے بڑھایا ہے اور تم کو شرک اور کفر اور ہر طرح کی برائیوں کی آلودگی سے تم کو پاک کیا ہے، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات محترم، نبی اور رسول کہتے کسے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف، یعنی جس انسان کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو اور تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ رسول کی بھی یہی تعریف ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ انسان ہے جس کے پاس شریعت ہو اور اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو، یا اس کے لیے پہلی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کر دیا گیا ہو، اس کے لیے نئی شریعت اللہ رب العزت نے بھیجی ہو۔ حضرات محترم، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا یہ بہت سارے ایسے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان کو اس پر کوئی بھی صحیح عبارت نہیں ملی۔ قرآن مجید میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد و میثاق اور قول و قرار لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت علم الہی میں پہلے سے ہی متحقق تھی، لیکن پھر اس پر یہ سوال ہے کہ ہر چیز کی حیثیت علم الہی میں پہلے سے ہی متحقق ہے۔ البتہ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے کہ وہ پیدائشی نبی تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان کو بچپن میں نبوت ملی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی نبی تھے، کیونکہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب، خیانت، جہل وغیرہ، یہ تمام صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو مروت کے خلاف ہے، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، ان تمام چیزوں سے وہ پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔